نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے آپ کے درمیان پھر حاضر ہے۔ سلسلہ وار عشرہ مبشرہ کا مبارک تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ آگے مزید اہل بیت اطہار کے مہکتے مہکتے پھولوں کا بھی تذکرہ سنیں گے، اور ساتھ ہی صحابہ کرام اور تابعین کے بھی تذکرے سنیں گے۔ عشرہ مبشرہ کے 10 میں سے 9 صحابہ کرام کا تذکرہ ہم سن چکے۔ اب عشرہ مبشرہ کی آخری شخصیت جن کا آج ہم نے تذکرہ خیر سننا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امین الامت کا لقب بھی ملا ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شان، آپ کی سیرت کے بہت ہی پیارے پیارے پہلو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے ملے، آپ کا تعارف، آپ کا حلیہ مبارکہ، یہ سب انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں سننے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی بڑے ہی با کمال ہے، لیکن آج جن کی ہم نے سیرت سننی ہے وہ شخصیت بھی بہت ہی کمال کی ہے۔ اور اس پروگرام میں اللہ والوں کی باتیں، اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی صحابی کا، اللہ والے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ اسے سماعت کر رہے، سن رہے ہیں، جن کے بارے میں سن رہے ہیں، میں اسٹڈی کرتے ہوئے اور آپ سنتے ہوئے یقیناً ہماری محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور ان کی سیرت پڑھ کر، سمجھ کر ان سے لگاؤ ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ پاک ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو بڑی ہی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان اللہ والوں کا تذکرہ سنتے رہیے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے جہاں درود پاک کی فضیلت پتہ چلی، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی پریشانی کو دور کرے، ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے، انشاءاللہ یہ خصوصیات جن میں ہوں گی ان کو قیامت کے اس کٹھن دن میں بھی اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ جس دن نہیں ہوگا، اس دن سایہ نصیب ہوگا، اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی وحشت سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں امان نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ عشرہ مبشرہ میں 9 صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کر چکے، اور آج آخری 10ویں صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سننا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا نام و نسب اور حلیہ مبارکہ کو سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن ضباح بن حارث بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ قرشی فہری ہے۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں فہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبیدہ ہے، اور والد کا نام اگرچہ عبداللہ ہے مگر زیادہ جراح کی نسبت سے مشہور ہے۔
گویا یہ ابو عبیدہ سے جو آپ کی شہرت ہے یہ بھی آپ کی کنیت ہے. اصل آپ کا مبارک نام عامر ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شہرت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام ابی عبیدہ امیمہ بنت غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئی تھی. ان کا بھی سلسلہ نسب جو ہے وہ 9ویں پشت میں فہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، دبلے پتلے اور انتہائی نورانی چہرے والے تھے. سر کے بالوں اور داڑھی مبارکہ میں مہندی لگایا کرتے تھے. آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی. کیسے متاثر کن تھی؟ آگے کچھ احادیث میں آپ کو سنا ہوگا جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کیسی مقبول شخصیت ہے اور کیسی شان والی شخصیت ہے. نہایت ہی ذہین، بے حد منکسر المزاج، ملنسار اور عابد و زاہد ہونے میں اپنی مثال آپ تھے. آپ ہی کی قیادت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور روم سے ٹکر لی اور کامیابی حاصل کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ تھی جن سے 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے. مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے تو مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی. کل 3 ہجرتیں، 2 مکے سے حبشہ کی طرف اور 1 مکے سے مدینے کی طرف. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی ہے، مکے سے حبشہ کی طرف اور دوسری مکے سے مدینے کی طرف. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت ملی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل رہی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور بے شک بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو رضا الہی کا مصداق سنایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. یہاں مراد بیعت رضوان ہے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شریک تھے، لہٰذا یہ مسئلہ آپ کو بھی میسر آیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حدیبیہ میں چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ساری خصوصیات ان شخصیت میں جمع تھی جن کا آج ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب عطا ہوا. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل نجران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو امین یعنی امانت دار ہو. ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس ایک ایسا امین بھیجوں گا جو ویسا ہی امین ہے جیسا اسے ہونا چاہیے. تو لوگوں نے دیکھا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. سبحان اللہ، یعنی امین ہونے کے معاملے میں، کسی امین کو بھیجنے کے معاملے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا سلیکشن فرمایا وہ یہی شخصیت یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا امین ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ زید جیسا عالم ہونے کا حق ہے ویسا عالم ہے، سارے صحابہ امانت والے ہیں مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نمبر امانت دار ہے. سبحان اللہ، کتنے پیارے اخلاق والی شخصیت، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں
ان کے ساتھ نرم دلی خوش دلی کے ساتھ رہنے والی شخصیت، بہت ساری خصوصیات آپ میں جمع ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہے جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ اے ہائے، کیا عظیم شخصیت ہے جن کے اخلاق کی گواہی خود حسن اخلاق کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، سب سے اچھے اخلاق والی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 شخصوں کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور پیارا ہے، ان کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہیں اور شرم و حیا میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر تم سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے اور تم ان سے بات کرو تو نہ جھٹلائے، اور وہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری شخصیت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کن الفاظوں کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ روشن چہرے والے، پیارے چہرے والے، اسی طرح سب سے اچھے اخلاق والے، اچھے شرم و حیا کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے عاشق رسول ہے۔ آپ کے عشق رسول کا ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک خود کی کڑیاں پیوست ہونے سے زخمی ہوئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے اور عشق رسول کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فوراً ہی ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالنے لگے۔ پہلی کڑی نکلی تو ساتھ ہی آپ کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا، اور دوسری کڑی نکلی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، تکلیف ہم اپنے اوپر لے لیں۔ یہ بھی ایک عشق رسول کا بڑا پیارا انداز صحابہ کرام میں دیکھا جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے، بلکہ اپنے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان لے لیا کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنے ذہین ہیں، اتنی ساری صلاحیتیں آپ کے اندر ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ظاہری کے بعد خلافت کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ یہ 2 افراد میرے پسندیدہ ہے، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے جس کی چاہے بیعت کر لو۔ اور ایک مقام پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، کیا میں آپ کے ہاتھ پر آپ کی بیعت نہ کر لوں؟ کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ اس امت کے امین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایسے شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام بنایا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یوں تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت ساری خصوصیات جمع تھی، لیکن کسی کے ساتھ شہرت ہے، یعنی کوئی ایک خاص وصف کسی کے لیے زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ کسی صحابی کے تعلق سے کوئی وصف مشہور ہو گیا، خود حضور نے یہ وصف انہیں عطا فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ابو بکر ہے، دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت عمر، حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے عثمان، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، علم الفرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن حارث، اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہے۔ اور سن لو، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ صفات تمام صحابہ کرام میں موجود تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں کامل طور پر تھی، اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میں امانت داری کے سوا اور بہت صفات تھی، مگر یہ صفت نمایاں تھی، اس لیے فرمایا کہ اس امت کے امین ابو عبیدہ ہے۔ لہٰذا اس سے نہ تو یہ لازم ہے کہ باقی صحابہ امین نہ تھے، نہ یہ کہ جناب ابو عبیدہ میں سوائے امانت داری کے اور کوئی صفت نہ تھی۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کس بات کی خواہش کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک بار امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا آپ لوگوں کی دلی تمنا کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا میری تمنا ہے کہ کاش میرے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہوتا اور میں وہ سارا راہ خدا میں لٹا دیتا، لیکن راہ خدا میں لٹا دیتا، یہ بھی اچھی خواہش ہے۔ کسی نے کہا کاش میرے پاس ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا کمرہ ہوتا اور میں اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتا، یعنی مال ہوتا لیکن خواہش کیا ہے؟ راہ خدا میں پیش کر دیتا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کر کے ان کی خواہشات پوچھی اور پھر خود فرمانے لگے کہ کاش میرے پاس ابو عبیدہ جیسے مردوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہوتا۔ سبحان اللہ، اس سے مقام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم عادل شخصیت، متمم الاربعین، عدل کے معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شہرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ سوچ یہ رکھتے تھے، خواہش یہ رکھتے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات میرے پاس اور ہوتی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی امور کو چلانے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک جیسے معاملات سے بھی آگاہ تھے۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو جو مرتبہ ملا تھا اس سے بھی باخبر تھے، اسی وجہ سے آپ نے وقت وصال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت وصال اپنی تمنا کا اظہار کچھ یوں فرمایا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد انہیں خلیفہ بنا دیتا۔ اگر میرا رب کل قیامت میں مجھ سے ابو عبیدہ کو خلیفہ بنائے جانے کے بارے میں پوچھتا کہ تو نے ابو عبیدہ کو کیوں خلیفہ بنایا، تو میں کہتا کہ اے میرے پیارے رب، میں نے تیرے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق کے ترجمان سے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خود خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ فرمایا میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا عمر کو۔ پوچھا گیا ان کے بعد کسے بناتے؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کے تعلق سے محدثین نے کلام فرمایا ہے، اور اس حدیث میں اہل سنت کے اس موقف کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی واضح نص نہیں، بلکہ منصب خلافت آپ کے سپرد کیے جانے پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، اور آپ کو خلافت کے معاملے میں مقدم رکھنا آپ کی فضیلت کے سبب سے تھا۔ اگر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کی خلافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی صراحت ہوتی تو صحابہ کرام کے مابین کبھی نزاع نہ ہوتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ابھی ہم نے جو سنا اس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا اندازہ ارشاد فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں یہ حضرت عائشہ کا اپنا اندازہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلفاء ترتیب وار مقرر فرماتے ہیں تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرماتے ہیں، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرماتے ہیں، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافت کی تمام صلاحیتیں
امانت داری، سیاست دانی وغیرہ سب اعلیٰ وجہ الکمال یعنی کامل طور پر موجود تھی۔ تو یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا اندازہ تھا۔ یعنی اس بات سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکیلز اتنی واضح تھی کہ آپ کے تعلق سے یہ گمان، یہ اندازہ، یہ حسن ظن رکھتے کہ آپ خلیفہ بنتے۔ اللہ پاک ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن رہے ہیں، اور ابھی تک آپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، حلیہ اور آپ کے فضائل و کمال جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ کرام نے جو آپ کے تعلق سے اندازے ارشاد فرمائے اس کو سنا۔ اب آپ کی کچھ خصوصیات کو سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عشرہ مبشرہ میں سے آپ ہیں اور امین الامت کا آپ کو لقب ملا ہوا ہے، تو بہت ساری خصوصیات ہیں، سب کچھ تو بیان کر نہیں پائیں گے ہم۔ ہمارے ایک ایپیسوڈ کیا کئی ایپیسوڈ ہمیں ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر بیان کرنے کو چاہیے، تب بھی کما حق ان کا تذکرہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان کی شان میں کچھ عرض کر پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے ہماری دنیا و آخرت بھلی کر دے۔ آئیے کچھ آپ کی خصوصیات، آپ کی سیرت کے پیارے پہلو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے ملے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی میں 400 دینار ڈال کر غلام کو دیے اور فرمایا انہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، پھر کچھ دیر وہاں ٹھہرنا اور دیکھنا کہ وہ انہیں کہاں صرف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھیج رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ چیک کرے کہ وہ کہاں صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام وہ تھیلی لے کر امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے یہ دینار اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لے۔ آپ نے کہا اللہ پاک امیر المومنین پر رحم فرمائے۔ پھر اپنی لونڈی کو بلایا اور فرمایا یہ 7 دینار فلاں کو، یہ 5 فلاں کو اور یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہاں تک کہ وہ سب کے سب دینار ختم کر دیے۔ غلام نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری صورتحال بیان کر دی۔ پھر امیر المومنین نے اتنے ہی دینار ایک اور تھیلے میں ڈال کر غلام کے حوالے کیے اور فرمایا یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور کچھ دیر وہاں ٹھہرنا اور دیکھنا کہ وہ انہیں کہاں صرف کرتے ہیں۔ غلام نے تھیلی لی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس رقم سے اپنی کوئی حاجت پوری کر لے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک امیر المومنین پر رحم فرمائے۔ پھر اپنی لونڈی کو بلا کر فرمایا اتنے درہم فلاں کے گھر، اتنے فلاں کے گھر پہنچا دو۔ اسی اثنا میں آپ کی زوجہ کو اس بات کا علم ہوا تو عرض کی اللہ کی قسم ہم بھی مسکین ہیں، ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی تھے۔ آپ نے وہ تھیلی دیناروں سمیت اپنی اہلیہ کی طرف اچھال دی۔ غلام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا بے شک تمام صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ اثار ہے، اپنے پاس چیز نہیں رکھتے بلکہ راہ خدا میں لٹا دیتے، اپنے بھائیوں پر تصدق کر دیتے، صدقہ کر دیتے۔ یہ کیسا جذبہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں تھا۔ اللہ پاک ان کے جذبہ اثار کا ہمیں بھی صدقہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے موقع ہمارے پاس بھی اثار کے آتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کی ہمیں بھی خواہش ہے، ہمیں بھی طلب ہے اور دوسروں کو بھی ہے، تو اپنے اوپر دوسروں کی خواہش کو ترجیح یعنی پرائرٹی دینا، اس کو اثار کہتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے موقع آتے ہیں، اگر ہم کرنے جائیں تو انشاءاللہ اثار کر کر کے بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ مفت کا ثواب کمانے کا موقع ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے موقع جب بھی آئیں تو اثار کریں، اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دے، پرائرٹی دے، انشاءاللہ اثار کا خوب ثواب میسر آئے گا۔
اچھا ایک طرف تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اثار ہم نے سنا نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھیجا، انہوں نے فوراً ہی رائے خدا میں لٹا دیا، اتنے ان کو دے دو، اتنے ان کو دے دو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ روٹی کھلاؤ۔ دیکھیے اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ملک شام میں اسلام کی طرف سے ایک بڑے عہدے پر آپ فائز ہے، اس کے باوجود حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم نے فرمایا کچھ روٹی کھلاؤ۔ آپ نے اپنی تھیلی سے روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے نکال کر پیش کیے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، بڑا تاریخی جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہ کیسی شخصیات تھیں، سلام ہے ان حضرات کو۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اے ابو عبیدہ، تمہیں دنیا اپنے جال میں نہ پھنسا سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، جنت کی سند عطا ہونے کے باوجود تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے غافل نہ ہوئے، بلکہ قیامت کی حول نہ کیا۔ میدان محشر کی وحشتیں اور اعمال کا احتساب، یہ تمام امور آخرت انہیں کسی وقت چین نہ لینے دیتے، انہیں آخرت کی فکر ستائے رہتی، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے کہ آج اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہے، ایمان دیا ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی اور ہماری تربیت تھی کہ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ آئندہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے، ہم سب کو بھی صحابہ کرام بزرگان دین کے اس انداز کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلامی گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نمازی ہیں، حاجی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے، نیکیاں کرنے والے نہیں ہے تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ہے بھی تب بھی ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ یہ نعمتیں کبھی چھین نہ جائے، کبھی اللہ پاک کی کوئی تدبیر ہمارے تعلق سے ہو جائے اور ہمارا آئندہ کل کچھ اور ہو۔ اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھیں اور مرتے وقت بھی اللہ پاک ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا، دنیا کی آزمائشی زندگی اور اس کے فتنوں کو دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، کاش میں کوئی مینڈھا ہوتا جسے گھر والے ذبح کرتے اور اس کا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے۔ یہ سوچ ان بزرگوں کی کیوں ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ ان کو بار بار آخرت پر ان کی توجہ جاتی اور آخرت کی فکر انہیں ان معاملات میں گھلاتی تھی۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی گورا ہو یا کالا، آزاد ہو یا غلام، عجمی ہو یا عربی، جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ وہ تقوی و پرہیزگاری میں مجھ سے بڑھ کر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سارے ہی عادل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم سیرت سن رہے ہیں، جن کے سیرت کے پیارے پیارے پہلوؤں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے ہمیں بھی سیکھنے ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، نزا کی سختیوں کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اندھیری قبر میں ہمیں بھی تو لٹایا جائے گا۔ ہاں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے، ہمارے کپڑے اتارے جائیں گے، غسل کے تختے پر لٹایا جائے گا اور پانی ڈال کر غسل دیا جائے گا۔ روز تو ہم خود سے نہاتے ہیں، لیکن وہ دن ہوگا جس دن ہمیں کوئی اور غسل دے گا، کوئی اور نہلائے گا، اور پھر باتیں بھی ہو رہی ہوں گی، دیکھو ستر کھل رہا ہے، ستر چھپا دو، کوئی عیب ظاہر ہو رہا ہے تو کوئی باتیں کر رہا ہوگا، عیب ظاہر ہو رہا ہے، کوئی بری چیز سامنے آ رہی ہے تو اس تعلق سے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اس کو چھپا دو۔ ایک دن وہ آئے گا، پھر اس کے بعد اس تخت سے اٹھا کر کفن پر ڈالا جائے گا، کفن کو لپٹا جائے گا۔ روزانہ خود کپڑے پہنتے ہیں، آج وہ دن ہوگا جس دن کپڑے پہنائے جائیں گے، اور یہ کپڑے کوئی فیشنیبل کپڑے نہیں ہوں گے، کوئی شاہانہ کپڑے نہیں ہوں گے، بلکہ سفید کپڑے کا لٹھا ہوگا جس میں کوئی سلائی نہیں ہوگی۔ یہ کفن باندھ کر پھر جنازے میں رکھ کر سوئے قبرستان لے جائیں گے اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں گے، اور کوئی
ایک رات، بلکہ آج کل تو ایسا حال ہے کہ 1 گھنٹہ بھی کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جن ہاتھوں سے مٹی ڈالی انہی ہاتھوں کو جھاڑ کر کتنا ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو چلا جائے گا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اس قبر میں پہنچنے کے بعد اب صرف اور صرف نیکیاں کام آنی ہے۔ گناہ تو یہاں برباد کر دیں گے، گناہ یہاں ہلاک کر دیں گے، یہاں اللہ پاک کی ناراضی لے کر گئے تو کہیں کے نہیں رہ گئے۔ لباس جہنمی لباس سے تبدیل ہو سکتا ہے، کھڑکی جہنم کی کھڑکی قبر میں کھل سکتی ہے، اور قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، اتنی دبا دی جائے گی، قبر کی دونوں دیواریں اتنی دبائیں گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی اور چٹاک چٹاک کی آوازیں پیدا ہوگی۔ لہٰذا میرے پیارے اور محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اس آخرت کی ہم تیاری کریں، اور وہاں صرف نیکیاں کام آنی ہیں، صدقہ جاریہ کام آنا ہے۔ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ اپنے پاس اللہ نے جو مال دیا ہے وہ ایسے کاموں میں لگا دیا جائے کہ ہم قبر میں پہنچ جائے، ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے نماز، روزوں، صدقہ، خیرات، حج اور اچھے کام دنیا سے ہم کر کے چلے جائے۔ برائیاں کر کے، نمازوں کو قضا کر کے، فلم ڈرامے دیکھ کے، گانے باجے سن کے، غیبت و چغلی اور اس طرح کے کام کر کے اپنی آخرت ہم تباہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا، عشق رسول، جذبہ ایثار کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر